لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الترغیب و ترہیب جلد 1 صفحہ 261 حدیث نمبر 29۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح و شام مجھ پر 10 بار درود شریف پڑھے گا، بروز قیامت میری شفاعت اسے پہنچ کر رہے گی۔ شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، رباعیات رضا جو کہ ماہ صفر المظفر کا سلسلہ ہے، اس میں حاضری ہے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کیا ربائی پیش کی جائے گی، اس کے تحت مدنی پھول کیا ہوں گے، میں عرض کرتا ہوں۔ پہلے آئیے کچھ اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ثواب کے حصول کے لیے اول تا آخر شرکت کی نیت فرما لیجئے۔ صلو علی الحبیب کہنے پر درود پاک پڑھنے کی نیت کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر عز و جل یا جل جلالہ کہنے کی نیت فرمائیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر درود پاک سیدی اعلی حضرت علی رحمت رب العزت کے ذکر خیر پر رحمت اللہ تعالی علیہ کہنے کی نیت کر لیجئے۔ سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت عاشق ماہ نبوت الحاج الحافظ القاری المفتی شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن 55 علوم پر دسترس رکھتے تھے، اس سے بھی زیادہ، اور شعر و شاعری کے علم کے بھی آپ بادشاہ ہیں، اور آپ نے اپنی شاعری کو اللہ تعالیٰ کی حمد اور اللہ کی بارگاہ میں مناجات کے لیے استعمال کیا، نعت مصطفیٰ کے لیے، صحابہ و اہل بیت اطہار کی منقبت کے لیے، اولیاء کی منقبت کے لیے، غوث پاک کی منقبت کے لیے استعمال کیا رضی اللہ تعالی۔ تو آپ کی جو رباعیاں ہیں، 4 مصروں والے کلام کو رباعی کہتے ہیں، اس کے اندر بھی بہت پیارے پیارے مدنی پھول موجود ہیں، اس لیے ہم رباعیات یہ پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تاکہ خوب فیضان رضا حاصل کریں۔ اس ربائی کے اندر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کا ذکر خیر ہے، بڑے محبت برے انداز سے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، کس ہاتھ کا خمِ تاب و تواں ٹوٹ گیا، کانپا ید بیضا کے عصا چھوٹ گیا، جنبش ہوئی کس مہر کی انگلی کو رضا، بجلی سی گری شیشہ مہ ٹوٹ گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام میں برگزیدہ ہیں، بہت مقام رکھتے ہیں، آپ کلیم اللہ ہیں۔ کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کو ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات دیے، اس میں ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ آپ اپنا مبارک ہاتھ گریبان میں داخل فرماتے اور جب اس کو نکالتے تو وہ چمکتا اور دمکتا تھا، روشنی دیتا تھا، اس کو کہتے ہیں ید بیضا۔ اور عصا بھی آپ کو دیا گیا، یہ معجزہ تھا کہ آپ اس عصا سے بہت سے کام لیتے تھے
اور یہ بھی ہوتا کہ جب آپ اس کو ڈالتے تو وہ اژدہا بن جاتا، سام بن جاتا. بہرحال اس سے بہت سے کام تھے آپ کے. تو اللہ تبارک و تعالی کے مبارک نور کی تجلی پڑی تو موسیٰ علیہ السلام کے مبارک ہاتھ پر کپ کپی طاری ہوئی اور عصا مبارک آپ کے ہاتھ سے چھوٹ گیا. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے انگلی کی طاقت کیا ہے کہ جنبی شوی کس مہر کی انگلی کو رضا. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سراج منیرہ ہیں، چمکتے دمکتے آفتاب ہیں، کہ آپ کی اے رضا انگلی اٹھی تو کیا ہوا؟ بجلی سی گری، شیشہ مہ ٹوٹ گیا. سبحان اللہ. اسے کہتے ہیں معجزہ شق القمر، اور سورہ قمر میں اس کا ذکر بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو معجزات عطا فرمائے، اور جو انبیاء کی معجزات کو غلط بتائے وہ کافر ہے، مرتد ہے. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کے صفحہ نمبر 244 پر فتاوی رضویہ جلد 14 صفحہ 323 کے حوالے سے لکھا ہے. قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں پارہ 30 سورہ نازعات کی آیت نمبر 20 فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، ترجمہ کنز الایمان. پھر موسیٰ نے اسے بہت بڑی نشانی دکھائی. اس کے تحت موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات عطا ہوئے: عصا، ید بیضا، دریا چیرنا، من و سلوہ اترنا، فرعونیوں پر جوئیں، مینڈک، خون، طوفان وغیرہ کے عذابات آنا وغیرہ. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 6000 معجزے تو روایت میں آئے. کتنے؟ 6000 یہ روایت میں آئے، باقی کی خبر نہیں. سبحان اللہ. تو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر نور الہی کی تجلی پڑی تو آپ کا ید بیضا کانپا، عصا چھوٹ گیا. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک نہیں، مبارک انگلی کی طاقت یہ ہے کہ جب یہ مبارک انگلی چاند کی طرف اٹھی وہ چاند 2 حصے میں تقسیم ہو گیا. سبحان اللہ. اور معجزہ شق القمر کا وقوع ہوا. معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جو عجیب و غریب حیرت انگیز کام نبی سے صادر ہو تو وہ معجزہ ہے. اگر نبوت سے قبل صادر ہو تو ارہاس ہے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا بچپن میں کلام کرنا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کنکروں پتھروں کا بچپن میں سلام کرنا. اور نبوت کے اظہار کے بعد جو ایسا معاملہ ہو، خلاف عادت کام ہو، موسیٰ علیہ السلام کا عصا، ید بیضا، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چاند کو چیرنا، سورج کو واپس لانا، اور ایسا کام ولی اللہ سے صادر ہو، سے کرامت کہتے ہیں. اور یہی عجیب و غریب کام کسی کافر سے ہو تو وہ استدراج ہے. دجال کا پانی برسانا، دجال کا مردے زندہ کرنا، یہ استدراج. اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شان ہے، سبحان اللہ. فَإِنَّكَ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَ أَنْوَارُهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ. یہ قصیدہ بردہ شریف کا شعر ہے. امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اے محبوب، آپ عظمت کے سورج اور سارے پیغمبر آپ کے تارے کہ سب نے آپ ہی سے لے کر اندھیرے میں آپ ہی کا نور لوگوں پر ظاہر کیا. یہ انبیاء مرسلین تارے ہیں تم مہر مبین، سب جگمگائے رات بھر چمکے جو تم کوئی نہیں. سبحان اللہ. یہ شعر شان حبیب الرحمان میں مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ شق القمر جو ہے سیرت مصطفیٰ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے. اور سورج پلٹ آیا، یہ معجزہ بھی لکھا ہوا ہے. چاند کے 2 ٹکڑے ہونے والا جو معجزہ ہے یہ صفحہ نمبر 716 پر ہے. سورج پلٹ آیا آپ کی دعا کی برکت سے یہ 722 پر ہے. تو 716 پر آپ کا معجزہ لکھا ہوا ہے.
کہ کفار مکہ نے مطالبہ کیا کہ آپ اپنی نبوت کی صداقت پر بطور دلیل کوئی معجزہ نشانی دکھائیے۔ اس وقت آپ نے ان لوگوں کو شق القمر کا معجزہ دکھایا، چاند دو ٹکڑے ہو کر نظر آیا۔ اللہ اکبر۔ اور بخاری شریف حدیث نمبر 4864 کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں چاند دو ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر، ایک ٹکڑا پہاڑ کے نیچے نظر آ رہا تھا۔ آپ نے کفار کو یہ منظر دکھا کر ان سے ارشاد فرمایا کہ گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ۔ اور قرآن پاک میں سورہ قمر کی آیت نمبر 1 اور 2 میں اس کا بیان موجود ہے۔ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، اور یہ کفار اگر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جادو تو ہمیشہ سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ آپ کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا، اور اعلیٰ حضرت نے اس کو اپنے عشق بھرے انداز میں اس ربائی میں پیش کیا۔ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ ملک سخن کی شاہی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کیا